بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جی میرا صدیقی صاحب. آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کیا سب کچھ غلط ہی ہے عمران خان صاحب کی کوئی بات تو ٹھیک ہوگی نا؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے 22 سال سٹرگل کیا یقیناً، پھر انہیں عوام نے چانس بھی دیا. ایسی جگہوں سے ووٹ ملا جہاں ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں تھے، جہاں ان کے کارکنان نہیں تھے، جہاں ان کا پارٹی انفراسٹرکچر نہیں تھا. عوام نے کہا کہ نہیں، نئے فیس کو دینا چاہیے. ایک سٹرگل بندہ ہے، اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اچھا چلائے. یوتھ کی بات کی انہوں نے، انصاف کی بات کی. ہر نوجوان کو یہ امید اندر سے آئی کہ بھائی یہ میرے رائٹس کو دلائے گا، یہ میرے حق کو دے گا، مجھے ایجوکیشن کے لیے، جاب کے لیے اسٹرگل نہیں کرنا پڑے گا. لیکن جب خان صاحب اقتدار میں آئے تو انہیں ٹیم جو ہے وہ وہی ملی جو پہلے والی ٹیم تھی، جنہوں نے پہلے جو ہے پاکستان کا بیڑا غرق کیا تھا. یہ انہیں معلوم بھی ہے، لیکن یہ جانتے تو ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس پورے 3 سال 7 مہینے کے درمیان 3 سال 7 بالکل پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، مشرف گروپ کے بھی تھے، مختلف لوگ تھے. تو خیر وہی لوگ ہیں، یوتھ تو نہیں تھا اس میں. یوتھ چند جو گنے چنے لوگ تھے، اور جو آئے بھی تھے ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا. اس کے بعد یہ 3 سال 7 مہینے کے اندر جب انہیں اس بات کا پتہ، اس پورے دورانیے میں جب وہ اقتدار میں تھے تو علاقوں میں، گلیوں میں، ٹاؤن میں، سٹی کی سطح پہ ان کا کوئی پارٹی سٹرکچر نہیں تھا. انہیں معلوم تھا یہ صرف ایک بنی گالا سے نکلتے تھے، ورکنگ تھی. کچھ نہیں تو میں سمجھتی ہوں کراچی میں ہی کام کر لیتے. کراچی والوں کو کسی سے امید نہیں، پیپلز پارٹی سے بھی شکایت ہی کرتی ہے، لیکن سب سے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ امید تھی کہ تحریک انصاف لوگوں نے ایسی جگہوں سے ووٹ دیا جہاں پر ووٹ کی ان کی امید نہیں تھی. جہاں 30 سال لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا وہاں انہیں پہلی مرتبہ ووٹ ملا. لیکن نہ تو ان کے ایم پی ایز نے کیا، نہ ان کے ایم این ایز نے کیا، مایوس کیا قوم کو. چلیں اب آپ کو معلوم چل گیا تھا، اب عدم اعتماد کا ووٹ ثابت ہوا. جو بھی اقتدار میں آ گئی، نواز شریف کی گورنمنٹ، یعنی یہ اپنے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. اب آپ اپوزیشن میں بیٹھتے، 100+ کی سیٹ تھی، آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنے پارٹی سٹرکچر کو درست کرتے، آپ اپنا لائن آف ایکشن درست کرتے، نئے یوتھ کو لے کر کے آتے، جو غلطیاں تھیں اس کو ریکٹیفائی کرتے. آپ ان سب کو جو غلطیاں ہیں، دیکھیں غلطیوں کو اگر لیکیجز کو اگر انسان اس کو پیچ کر رہا ہوگا تو خود بخود چیزیں سٹیبل ہوتی ہیں. لیکن آپ کو عمران خان صاحب کی بات یہ صحیح لگتی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور اس وقت آپ وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں ہمارے لوگ اس لیے کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس پہ غنڈہ گردی دکھائی ہے بقول ان کے، اور سندھ پولیس کو اپنے ساتھ ملایا ہے. یہ ان کا الزام کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں جیسے ابھی بلدیاتی الیکشن جو ہمارے رولرز میں ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جس طریقے سے الیکشنز ہوا ہے، جس طریقے سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے، صحیح معلوم ہے تو الیکشن کمیشن کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا. کوئی ڈبے لے کے بھاگ رہا ہے تو کوئی 3 بکوں کو ڈال رہا ہے. وہ ٹوٹل الیکشن تو نہیں تھا، کیونکہ اس درمیان میں تو نہ فوج تھی، نہ رینجرز وہاں موجود تھی، پولیس تھی. پولیس 2 صورتوں میں یا تو مقامی ہوتی ہے یا سیاسی ہوتی ہے، کیونکہ کسی آرمی کے بریگیڈیئر کی پوسٹنگ جو ہے کوئی علاقائی ایم پی، ایم این اے یا وزیر نہیں کرتا. لیکن ایک پولیس افسر کی پوسٹنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی بیس پہ ہوتی ہے. تو آپ کسی سیاسی پوسٹنگ کے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے الیکشن کروائیں گے تو یقیناً آپ کے سامنے ایک رول ماڈل انٹیریئر کا تھا، جہاں پر لوگوں نے لاٹھیاں بھی ماری، جہاں پولیس کو بھی مارا گیا، جہاں آپس میں بھی لڑائیاں ہوئیں. یہاں تک خان صاحب ٹھیک ہے، یہاں تک خان صاحب صحیح. دیکھیں 100% بات ان کی غلط نہیں ہے، لیکن اگر وہ 100% یہ بات کہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آدمی ریکٹیفائی کرے، اپنی غلطیوں کو بھی مطلب سندھ پولیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہے. دیکھیں اس میں تو پنجاب کے اندر جو پولیس ہے وہ سیاسی بھی ہے اور مقامی بھی ہے. سندھ کے اندر جو پولیس ہے وہ سیاسی بھی ہے، مقامی بھی ہے. ابھی جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں نہ تو رینجرز ہے، نہ پاکستان فوج بھی نہیں ہوگی، مقامی پولیس ہوگی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈی سی کی پوسٹنگ کون کرتا ہے، ایس ایس پی کی پوسٹنگ کون کرتا ہے، آئی جی کون لگاتا ہے، ایڈیشنل آئی جی کون لگاتا ہے، ڈی آئی جی کون لگاتا ہے. اور وہی عملہ وہاں کھڑا ہوگا، یقیناً ان کے لوگ ہوں گے، تو یہ تصادم جیسی کیفیت ہوگی. کوئی نیوٹرل چیز جو اس کو کور کرے. الیکشن کمیشن کس کے انڈر میں کام کرتی ہے؟ یو سیز پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہونا ناممکن والی بات ہے. جیسے انٹیریئر میں شفاف تو نہیں ہوئے، لوگ بھی مرے ہیں، ایک پولیس والوں کو بھی پٹائی پڑی ہے. میں آپ سے یو سی الیکشنز اور اس کے الیکشنز کے حوالے سے بات کروں گی. کیا شفاف الیکشنز نہیں ہوئے چنزیر سواتی صاحب؟ دیکھیں ثنا، کہیں پر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو ہوتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرسٹ فیز کے جو الیکشن ہوئے، کیا پیپلز پارٹی کے علاوہ دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس ان یونین کونسلوں میں کینڈیڈیٹ تھے؟ سوال ہے نہیں.
کیا تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی تھی، عمران خان صاحب نے پہلے فیز میں انٹیریل سندھ میں کہیں دورہ کیا نہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بہت بڑا طبقہ رہتا ہے انٹیریل سندھ میں، کیا انہوں نے دورہ لوگوں کو ہراساں بہت کیا گیا، اس وجہ سے نہیں ہوا ایسا؟ سن لینا، دیکھیں اب کہنے میں، سننے میں اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب یہ یونین کونسل کا الیکشن تو ہوتا ہے، بیسیکلی یہ گلی محلے کا الیکشن ہوتا ہے۔ اگر گلی محلے میں آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کیا گلہ کریں گے؟ مطلب مجھے تحریک انصاف بتا دے کہ ان کی مطلب 75% سیٹوں کے اوپر جو تھے وہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں دیکھیں، اس کا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ارباب رحیم صاحب کی آپ پریس کانفرنس دیکھیں، ارباب رحیم صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ تھر کے علاوہ، میرے علاقے کے علاوہ جو ہے وہ تحریک انصاف نے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کیے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جی ڈی اے مقابلہ کر رہی ہے، جمعیت علماء پاکستان جو کہ ہماری اتحادی ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے انٹیریئر میں، ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کے پاس جب کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو آپ ابھی سب آپ کے خلاف ہو گئے؟ نہیں، ہمارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے وہ منافق سے ڈرتا ہے، مخالف سے تو ڈرتا ہی نہیں ہے۔ جب اس شہر کراچی میں ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم بھی تو کسی نہ کسی کو جو ہے وہ منہ دیتے ہیں نا، سیاست میں تو پھر منہ دینا پڑتا ہے جب آپ کے پاس تنظیم ہی نہیں ہے۔ مطلب خان صاحب نے جو ہے، اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ لینے کا ٹائم نہیں تھا، میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر یہ بات کر رہا ہوں، مگر آپ نے نون لیگ کو آگے کر دیا، نہیں لے لی، مگر کیوں کہ جب ہم یہ دیکھتے کہ بالکل مطلب یہ جہاز ڈوب جائے اور کچھ نہ بچے، آج جو تلخ فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ تلخ فیصلے جو ہے ہمارے گلے پڑ رہے ہیں۔ جس وقت عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، وزیر اعظم تھے، مسلم لیگ نون کو اور اس کی اتحادی تمام جماعتوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور 11 جو جماعتیں ہیں ان کو انتخاب لڑنا بہت آسان تھا کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے، ایم پی اے جو ہے، دیکھیں اس کراچی شہر میں سب سے زیادہ مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس تھا۔ مجھے کوئی ایک وعدہ بتا دیں جو خان صاحب نے کیا اور وہ پورا ہوا ہو، مجھے ایک وعدہ بتا دیں کہ جو جناب اسد عمر صاحب نے اور عمران علوی صاحب نے اور صدر پاکستان نے کیا وہ پورا کیا۔ وہ سیکنڈ مینڈیٹ ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس تھا، تھرڈ ہمارے پاس تھا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کچھ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں، مرکز میں رہ کے آپ نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہے، اس کے باوجود اس وقت حکومت جو ہے مشکل ترین فیصلے کر رہی ہے، اور جب یہ نہیں سنبھالے گی، یہ اپنا ٹرم پورا کرے۔ سوال بنتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کراچی پہ بھی اتنا ہی پیپلز پارٹی کو ساتھ دینا چاہیے تھا جتنا اندرون سندھ میں دینے ہیں۔ آپ اندرون سندھ میں کس حد تک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں سر میں آتی ہوں آپ کے میں ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیں کراچی جو ہے وہ سندھ کا کیپٹل ہے، اور ہمیں کراچی شہر سب سے زیادہ عزیز اس لیے ہے کہ یہ منی پاکستان ہے، یہاں پر تمام قومیں، برادریاں رہتی ہیں، اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ فنڈ تو آپ دیں گے نا؟ نہیں، دیکھیں فنڈ ہم دیں گے، مگر جن کو فنڈ دیے گئے وہ اگر استعمال نہیں ہوئے تو اس کا ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں ہے نا۔ آج نہیں دیکھیں، ہم نے ثابت کیا، ہم نے وسیم اختر صاحب کی پریس کانفرنس کے مقابلے میں ساری چیزیں ثابت کری، پروف کیا کہ جب آپ دیکھیں نا کے ایم سی کے اندر، وارڈن کے اندر، ہر جگہ پر آپ بوگس لوگ رکھیں گے، وہ کام نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا نا۔ یہ کراچی شہر ہے، یہ کراچی شہر ہے۔ میں آن دا ریکارڈ اس میں آپ کے چینل کے اوپر یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، الحمدللہ اس دفعہ ہماری پوری کوشش ہے کہ میئر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، اور ہم اس کو ایک ماڈل سٹی بنا کر دکھائیں۔ میئر پیپلز پارٹی کا ہو، جبکہ یہ ایم کیو ایم کسی صورت نہیں ماننے والی، اور تحریک انصاف پہلے ہی کہہ چکی ہے میئر ہمارا ہوگا۔ یہ ایک مزید جنگ سامنے آنے والی ہے۔ میرے ساتھ کیپٹن رضوان خان موجود ہیں، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں جس طرح کی دھاندلی کا الزام لگایا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو اسی لیے نہیں کھڑا کرنے دیا گیا کہ ہراسگی کے بڑی واقعات تھے اور بہت کچھ ہوا، ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی امپائر کو ساتھ ملا لیں تب بھی نہیں الیکشن جیت سکتے یہ لوگ، تو کیا کامنٹ کرتے ہیں آپ کہ واقعی پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میدان مار لیں گے؟
سر دیکھیے، تھینک یو ویری مچ محترمہ. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشنز، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو بلدیاتی الیکشن کی بات کی ہے اور آپ نے ایک جنرل الیکشنز کی بات کی. جہاں تک بات ہے بلدیاتی الیکشنز کی، تو بلدیاتی الیکشن میں سب سے پہلے میں سندھ کی بات کر لیتا ہوں. سندھ میں تو جو کچھ بلدیاتی الیکشنز کے اندر ہوا ہے، وہ تو سوائے غنڈہ گردی کے، بدماشی کے، قتل کے، غارت کے، سرداروں کی اور وڈیروں کی جو ہے نا، جو غلاموں کی غلامانہ سوچ ہے، اس کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے جو چیز کہتی بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف عوام کو شعور دے رہی ہے، وہ عوام کی آنکھیں کھول رہی ہے، اور وہ یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو اب فیصلے خود کرنے ہیں. وہ ڈکٹیشن اٹلانٹک پار سے نہیں آئے گی، اور وہ ڈکٹیشن اٹلانٹک پار کے سے اٹلانٹک کے پار سے ادھر پاکستان میں موجود جو دو چور ہیں، جو دو سب سے بڑے چور ہیں، ایک سب سے بڑا چور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور دوسرا سب سے بڑا چور جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جو آپس میں ساری زندگی ایک دوسرے کے یہ پیٹ پھاڑ کے اس عوام کا پیسہ نکالنے کی باتیں کرتے رہے ہیں، اور ابھی اقتدار کی خاطر آپس میں دوبارہ بیٹھ گئے ہیں. تو اس ملک میں انصاف کہاں ہے؟ اس پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف. تو یہ انصاف تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو صرف جو ہے نا وہ مفادات کی سیاست ہے. آپ کیا یار یہاں پہ جو ہے نا وہ بلدیاتی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو موچڑے مارتے ہیں، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں موچڑے مارتے ہیں آپ لوگوں کو، غریبوں کو، دہکانوں کو، ہاریوں کو، ان کو جو ہے نا آپ نے کبھی جو ہے نا وہ کتے پل رہے ہیں آپ کے پاس جو ہے نا اسپتالوں کے اندر. ایجوکیشن سسٹم آپ یہ اندازہ لگائیں، 52,000 گھوسٹ اساتذہ ہیں اس صوبہ سندھ کے اندر. یہ آپ ایجوکیشن سسٹم دے رہے ہیں. آپ نے آج تک یہاں پہ نا زرعی زمینوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی کیا ڈیولپمنٹ کی ہے؟ آج تک آپ سے جو ہے نا کچی کنال اور رینی کنال تو بن نہیں سکی. آپ صرف ایک کام کیا کریں، پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک کام کر سکتی ہے، ایک ٹھیکے کو 5 دفعہ دکھائے گی، اور 5ویں دفعہ جو ہے نا وہ ٹھیکہ کروڑوں روپے کا لے کر اور گھر میں چلی جائے گی. سائیں تو سائیں کا سائیں بھی سائیں، وہ والی آپ کی پالیسی ہے. آپ کون سی پالیٹکس اور کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ آپ یہ راگ گلاتے رہتے ہیں. اب رہی بات بلدیاتی الیکشن ان کراچی آپ کو جواب دے گا انشاءاللہ تعالی العظیم. کراچی آپ کو بتائے گا کہ کراچی کہاں کھڑا ہے. آپ نے بہت ظلم کیا کراچی کے ساتھ. وفاق نے محترم، یہ میرے جو بھی دوست بیٹھے میں، وفاق نے یہاں پہ K4 منصوبہ آپ کی سندھ حکومت تو پچھلے 5 سال میں نہیں بنا سکی، تو بجٹ کس نے دیا؟ وفاق نے. یہ گرین لائن ریڈ لائن منصوبہ آپ نے تو بنایا نہیں. آپ نے آج تک ٹرانسپورٹیشن کے لیے کراچی کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. وفاق نے دیا. بسیں ہم نے چائنا سے منگوائیں. ابھی ہم ڈیولپمنٹ کر کی 14 MNS نے کراچی کے اندر سڑکیں بنائیں، سب کچھ کیا. PWD کے تحت کیا محترم، پرسنل ٹھیکیداروں کی طرح، خورشید شاہ کے ٹھیکیداروں کی طرح نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بلدیاتی الیکشن انشاءاللہ بہت جلد ثابت کریں گے. اب آ جائیں محترمہ آپ کے دوسرے سوال کی طرف. دوز آر دی جنرل الیکشنز انشاءاللہ تعالی العظیم. دیکھیے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہے. جنرل الیکشن اور بلدیاتی الیکشن دو ڈفرینٹ الیکشنز ہوتے ہیں. بلدیاتی الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے برادری کی بنیادوں پہ، ڈومیسٹک لوگوں کے مسائل کی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، اور جنرل الیکشن جو ہوتے ہیں وہ ملک کے معاش کے مطابق ہوتے ہیں. آپ نے کیا کیا یار؟ آپ نے آ کے 130 روپے ڈیزل بڑھا دیا، 154 روپے پیٹرول بڑھا دیا. آپ نے ہر چیز کی تباہی کر دیا. آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھ کے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کا دفاع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یار آپ گلی محلے میں نکلیں، آپ کو لوگ جو ہے نا وہ تھو کر رہے ہیں. اچھا کیپٹن اذوان خان صاحب، میرے خیال ہے بہت تنقید ہو چکی ہے، اور میرے معزز دوست کو اس کا جواب دینا ضروری ہے، ورنہ پروگرام کا وقت بھی کم ہوتا ہے. جی سواتی صاحب جواب دیجیے گا. جی میرا خیال ہے کہ کیپٹن صاحب جو ہیں وہ گلی محلے کی سیاست کرتے نہیں ہیں. آپ پہلے سوال ان سے یہ ہونا چاہیے کہ پہلے سیشن میں انٹیریل سندھ میں آپ کے کینڈیڈیٹ کتنے تھے
سیٹیں کتنی تھی, آپ کے کینڈیڈیٹ کہہ رہے کتنے ہیں نا تھے, کہ 14 جگہ سے کھڑے ہی نہیں ہوئے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی تنظیم نہیں تھی. تیسری بات یہ ہے کہ کتے تو شیرو آپ نے پالے ہوئے ہیں, ہم نے تو نہیں پالے ہیں, زرداری صاحب نے تو نہیں پالے ہوئے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے فور منصوبے کی بات کرتے ہیں, ایک منٹ, کے فور منصوبے کی بات کرتے ہیں. کے فور منصوبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں شروع ہوا تھا اور آپ نے اس کو ختم کرنا تھا. آپ نے کے فور منصوبے کے اوپر کام نہیں کیا. 4.25 سال آپ کی حکومت رہی ہے. ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے 100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا, 1 روپیہ نہیں ملا, جس کے اوپر ایم کیو ایم نے احتجاج کیا. پھر 60 ارب روپے کا جو ہے وہ اعلان کیا عمران خان صاحب نے, 1 روپیہ نہیں ملا. سب سے زیادہ مینڈیٹ آپ کے پاس کراچی میں تھا. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کراچی کو کیا دیا, متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی کو کیا دیا. آپ ہماری بات کرتے ہیں, ہم اپنی کارکردگی کے اوپر جو ہے انٹیریل سندھ میں نہ آپ کے پاس تنظیم ہے نہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہے, اور انٹیریل سندھ سے جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آئے تھے, ابڑوں سمیت جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آئے تھے, اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے ابھی آپ کو جوائن کیا ہے, آپ کے نئے اور پرانے لوگ جو ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے. آپ کی تنظیم ٹوٹی ہوئی ہے, تنظیم کو آپ نے ایک سیٹ کھڈے لائن لگایا ہوا ہے. مقصد یہ ہے کہ جب ایک پارٹی کے پاس اپنی گراس روٹ کی تنظیم ہی نہ ہو, یہی غلطی خان صاحب سے ہوئی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ 20 سال 21 سال سٹرگل کرنے والے جو لوگ تھے وہ آپ کے سامنے ٹی وی چینلوں کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے کہ جو پیرا شوٹر قسم کے لوگ تحریک انصاف کے اندر آئے ہیں, وہ جو 100 اکانومسٹ آپ کے پاس تھے اس ملک کے اقتصادی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ ٹیم کہاں چلی گئی؟ آپ نے پھر وہی لیے مسلم لیگ نون کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے, جو جہانگیر ترین کے جہازوں میں بھر کے آپ کو دیے گئے تھے, مگر آپ کی نااہلیت کا عالم یہ تھا کہ نہ آپ خود کام کر سکیں نہ ان سے کام لے سکیں. ایک مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ جو ہے الزام تراشیاں دونوں کی طرف سے نہ ہو اور ہم مدعے کے حل کی طرف جائیں, اور بلدیاتی انتخابات کے ابھی جو سلسلے ہیں اس پہ مزید کچھ بات کریں. ایک بریک ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں.